مستحقین زکات یعنی زکات کس کو ادا کریں؟ ہم لوگ غریب سمجھ کے ان کو پیسہ دے رہے ہوتے، وہ تو غریب ہی نہیں ہے اسلامی اعتبار سے، وہ تو مالدار ہے. اور ہم لوگ جو پیسہ دے رہے ہیں ہم لوگ خود غریب ہیں. کمال ہے، یہ حقیقت کسی کو پتا بھی نہیں ہے. اس لیے صرف شکل سے دیکھ کے زکات نہیں دینی ہے. آپ نے دیکھا بیچارہ لولا ہے، لنگڑا ہے، نعوذ باللہ، اللہ ایسی حفاظت فرمائے لوگوں کی، لیکن دھاندلی کر رہے ہیں. باقاعدہ مائک لگا کر محلے میں گھوم جا رہے ہیں، جو ہمیں زکات دے گا، جو ہمیں خیرات دے گا، اللہ اس کا نکاح کرا دے، اللہ اس کو جوڑا دے دے، اللہ اس کو خوبصورت بیوی دے دے، خوبصورت بیوی دے دے. بیوی کے نام پر آپ سے زکات لی جا رہی ہے. تو اسلامی اعتبار سے فقیر وہ ہیں جس کے پاس 60,000 آج کے اعتبار سے نہیں ہے، اور اسلامی اعتبار سے مالدار ہو جس کے پاس 60,000 ہو یا اس سے زیادہ ہو. تو آج کے اعتبار سے جس کے پاس 60,000 یا اس سے زیادہ ہے وہ زکات دیں گے، اور جن کے پاس 60,000 یا اس سے کم ہے وہ لیں گے. یا اگر آپ کو دینا بھی تھوڑا بہت، آپ تحریک کیجئے، کانٹیکٹ کیجئے، پتہ کیجئے. آپ تو چاہتے ہیں کہ میری زکات بھی نکل جائے سوئے سوئے، اور میں کسی کو دے دوں، میرے ابا کو، میرے بھائی کو جا کے زکات نکال دے. اتنی ایزلی کیوں زکات کو بنا رہے ہو یار؟ زکات تھوڑی اہمیت کے ساتھ دیجئے نا، مستحق کو دیجئے نا. آپ تھوڑا پتہ کیجئے نا کہ کون مستحق ہے زکات کا، اس کو دیجئے نا. آپ کے گھر پہ آگے دروازے پہ وہ روزانہ سب لوگ جھولی بھر رہے ہیں، 60-70 ہزار کے وہ مالک، آپ کی زکات ہوئی نا ادا ہو رہی ہے. مستحقین زکات یعنی زکات کس کو ادا کریں؟ تو کل بھی یہ چیز بتا دی تھی. قرآن کریم کے اندر یہ 8 مصارف ہیں جو کل میں نے آیت پڑھی تھی. تو انہی 8 چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے. آسان لفظوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں 8 مستحقین کو بیان کیا ہے. فقیر یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ مال تھوڑا سا ہو لیکن نصاب کے برابر نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کے مستحق، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو ڈائریکٹلی. مسکین یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو. نمبر 3 پر جو کارکن زکوٰۃ وصول کرنے پر متعین ہو، جو زکوٰۃ لینے کے لیے متعین ہو، جن کا کام ہی صرف زکوٰۃ وصول کرنا، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آج کے زمانے میں یہ ہوتا نہیں ہے، جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا. نمبر 4 جن کی دل جوئی کرنا منظور ہو، اسلام کی طرف لانا مقصود ہو، مطلوب ہو، چاہے نان مسلم ہو چاہے مسلم ہو، زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کنڈیشن میں. یہ بھی نہیں رہا آج کے زمانے میں. نمبر 5 وہ غلام جس کی آزادی مطلوب ہو، مقصود ہو، وہاں بھی آپ، اب یہ نہیں رہا آج کے زمانے میں. نمبر 6 قرض دار یعنی جس شخص کے ذمے لوگوں کا قرض ہو. کوئی ایک آدمی ہے، اس کو کسی اور کو 50,000 روپے دینا ہے، تو بظاہر اس کے پاس 50,000 تو ہے لیکن وہ لکھا مانا جائے گا، یوں مانا جائے گا وہ کھوکھلا ہے. تو ہم ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کے پاس آلریڈی ادھار ہو، مطلب قرضوں میں ڈوبا وہ شخص ہے، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. نمبر 7 اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو دے سکتے ہیں. مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو کل یہ چیز ہم نے جان لی تھی کہ 8 مصارف ہیں، 8 وہ لوگ ہیں جس کے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں زیادہ پیش کیا آ رہا ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اور قرض دار ہے نمبر 3، اور نمبر 4 مسافر ہے. 4 ہی لوگ زیادہ پیش آ رہے ہیں. مطلب جو 8 قرآن کریم میں بیان کیا گیا، ان 8 میں سے آج کے زمانے میں 4 ہی ہوتے ہیں. فقیر ہوں گے، مسکین ہوں گے، یا قرض دار ہوں گے، یا یہ کہ مسافر ہوگا. باقی جو اس کے علاوہ 4 ہے یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، اس لیے ان کو نہیں دی جاتی آج کے زمانے میں. کسی کی دل جوئی کے لیے یہ بھی اسلامی حکومت ہوگی تو ہوگا، تو بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے غلام کو یہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہے. اور جہاد کرنے والا یہ بھی آج کے زمانے میں نہیں پایا جا رہا ہے، یہ بھی اسلامی حکومت میں ہوگا. تو یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، تو 8 میں سے 4 پائی جاتی ہے، تو ان 4 کو دینا ہے اور 4 کو نہیں دینا، 4 کو نہیں دینا ہے. معاشرے کے اندر 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جن کو زکوٰۃ دینی ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جن کو زکوٰۃ لینی ہے. جو زکوٰۃ دینے والے طبقہ، اس کو مالدار بولا جائے گا. تو اسلام کی نظر میں امبانی اڈانی وہ مالدار یہ نہیں ہے. اسلام تو ہر اس شخص کو مالدار بول رہا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے. سبحان اللہ. تو یہ جتنے بھی آپ لوگ سن رہے ہیں یا سنیں گے، اسلام کے اعتبار سے اگر آپ پر زکوٰۃ ہو رہی ہے تو آپ مالدار ہو. اور آج کی دنیا میں مالدار اور فقیر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے. مالدار کی ڈیفینیشن آج کے زمانے میں کیا ہے؟ ملینر، بلینر، اڈانی، امبانی، بل گیٹس، فلاں فلاں، چنا چنا. شریعت میں یہ کہہ رہا ہے. اور غریب میں جو روڈ پر بھیک مانگ رہا ہے وہ غریب ہے. اب اسلامی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سے لوگ مالدار بھی، بہت سے لوگ غریب بھی ہیں.
مثال دیتا ہوں، آج کے زمانے کے اعتبار سے، کرنٹ کنڈیشن کے اعتبار سے 60,000 روپئے جس کے پاس ہے وہ اسلامی اعتبار سے مالدار ہے۔ اب کتنے ہی کم لوگ ہوں گے جن کے پاس 60 نہ ہو۔ جو شخص یا جو بھی مرد یا جو بھی عورت جن کے پاس 60,000 روپئے کی مالیت ہے آج کے اعتبار سے، وہ مالدار ہے اسلامی اعتبار سے۔ اور جو لوگ بھی 60,000 سے کم ہیں، ان کے پاس نہیں ہے 60,000، 50,000 ہے، 40,000 ہے، وہ فقیر ہیں۔ میں بھی فقیر ہوں تو ہم فقیر ہیں، جھولا لے کے نکل جائیں گے، جو ہمارے کسی نے بولا ہے ماشاءاللہ، ہم سب فقیر ہی ہیں۔ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا نا اپنے آپ کو فقیر بول، ارے وہ فقیر ہے یار، اس کو صدقہ دے۔ ہم سب فقیر ہیں اسلامی اعتبار سے۔ اگر ہم زکوٰۃ دینے کے مالک نہیں ہیں، لینے کے ہیں، تو ہم فقیر ہی ہوئے۔ تو دنیا میں ایسا طبقہ تو زیادہ ہی پایا جاتا ہے نا کہ جس کے پاس 60,000 ہو ایک وقت میں، اس کا روزانہ کا خرچہ ہے، بچوں کا خرچہ ہے، بیوی کا خرچہ ہے، گھر کا خرچہ ہے، وہ سب مائنس کر کے کہاں بچتا ہے آدمی کے پاس؟ کئی لوگ تو ہوئے جن کی سیلری صرف 10-15 ہزار روپیہ ہے مہینے کی، تو ان کے پاس پیسے ہی کہاں ہیں؟ 60,000 ایک وقت میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے آج کے زمانے میں بھی۔ تو اس اعتبار سے سب فقیر ہو گئے۔ تو اسلامی اعتبار سے فقیر وہ ہیں جس کے پاس 60,000 آج کے اعتبار سے نہیں ہے، اور اسلامی اعتبار سے مالدار ہو جس کے پاس 60,000 ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ تو آج کے اعتبار سے جس کے پاس 60,000 یا اس سے زیادہ ہے وہ زکوٰۃ دیں گے، اور جن کے پاس 60,000 یا اس سے کم ہے وہ لیں گے۔ تو خوش نہ ہو جائے لینے والے، ارے واہ مفتی صاحب لینے کے لیے بتا دیا آپ نے کرائیٹیریا، ماشاءاللہ، اب تو میں بھی جاؤں گا کٹورا لے کے، جھولا لے کے نکل جائیں گے ہم بھی۔ ارے بھائی جھولا لے کے اگر آپ نکلیں گے، آپ کے پاس 58,000 ہے، 2,000 کوئی دے دے گا تو 60 ہو جائیں گے۔ تو مطلب 2 منٹ پہلے آپ لینے والے کنڈیشن میں تھے، 2 منٹ کے بعد دینے والی کنڈیشن میں آ جائیں گے۔ جتنے بھی غریب اور فقیر یہاں پر جھولا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں انڈیا میں، وہ خالی جھولا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سے بڑے مالدار ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، ہمارے گھر کے اندر جو نارملی پرسن ہوتا ہے مڈل کلاس کے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے 60-70 ہزار روپئے، ان کا خرچہ ان کے پاس روکڑا 20-1 ہزار روپیہ ہوتا ہے، ورنہ روزانہ ان کے خرچے ہوتے ہیں۔ اور یہ غریب لوگ جو جھولا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، جھولا نکل رہے ہوتے ہیں، ماشاء اللہ ان کے اماؤنٹ میں تو 60,000-70,000 تو آلریڈی موجود ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ غریب سمجھ کے ان کو پیسہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ تو غریب ہی نہیں ہے اسلامی اعتبار سے، وہ تو مالدار ہے۔ اور ہم لوگ جو پیسہ دے رہے ہیں، ہم لوگ خود غریب ہیں۔ کمال ہے، یہ حقیقت کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ آج کے جن کو ہم غریب اور فقیر سمجھتے ہیں وہ مالدار ہے اسلامی اعتبار سے، اور وہ جو ہمارے گھر پر آ کے کھٹکھٹا رہے اللہ کے نام پر دے دے، بھائی صاحب صبح شام دعا دوں گا تجھے، صبح شام مجھے کیا دعا دے گا، تو میری دعا لے لے بھائی پوچھ لیجئے کسی بھی غریب فقیر سے، اکاؤنٹ ہے۔ ممبئی کے اندر بڑے بڑے گروپ پکڑے گئے ہیں، ہر انڈیا کے بڑے بڑے علاقوں میں، دلی میں، ممبئی میں باقاعدہ گینگ ہے، باقاعدہ گروپ ہے، ان کے پاس 50-60 ہزار روپے تو معمولی ہے۔ یہ راؤنڈ مار رہے ہوتے ایک مسجد میں، دوسری مسجد میں، ایک محلے میں، دوسرے محلے میں، 60-70 ہزار روپیہ تو معمولی ہے۔ ان کو غریب سمجھ کے اس لیے صدقہ دیجیے۔ ان کو صدقہ مطلب کہ جو کسی کو بھی آپ دے سکتے ہو، خیرات دیجیے، صدقہ، لیکن زکوٰۃ کا مال بڑی احتیاط سے دینا چاہیے۔ یہ غریب فقیر جھولا لے کے گھوم رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں، بھائی صاحب تمہارا خرچہ کیا ہے؟ تمہارا نہ گھر ہے، نہ تمہارا کوئی رہنا ہے، تمہارا کوئی خرچہ ہو نہیں رہا ہے، تمہارے جھولے میں روزانہ پیسہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ تمہارے پاس اچھا خاصا اماؤنٹ ہے 60-70 ہزار روپے کا، تو تمہارے کو اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو تمہاری تو زکوٰۃ ہی نہیں ادا ہوگی۔ اس لیے صرف شکل سے دیکھ کے زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ آپ نے دیکھا بیچارہ لولا ہے، لنگڑا ہے، نعوذ باللہ، اللہ ایسی حفاظت فرمائے لوگوں کی، لیکن دھاندلی کر رہے ہیں، باقاعدہ مائک لگا کر محلے میں گھوم جا رہے ہیں، جو ہمیں زکوٰۃ دے گا، جو ہمیں خیرات دے گا، اللہ اس کا نکاح کرا دے، اللہ اس کو جوڑا دے دے، اللہ اس کو خوبصورت بیوی دے دے، خوبصورت بیوی دے دے۔ بیوی کے نام پر آپ سے زکوٰۃ لی جا رہی ہے۔ نوجوان تو ہاں یار اچھی دعا دے رہا ہے، لائف پارٹنر کی دعا دے رہا ہے، چلو دے دیتا ہوں۔ تو جو ہمارے غریب وہ سب تو نہیں، لیکن زیادہ تر ایسے لوگ آج کل پائے جا رہے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں، گھس جائیں گے محلے کے اندر، ایک مائک لگا لیں گے اور مائک کے اندر دعا ہوتی رہے گی، اور مست مست دعا دیتے رہیں گے، کیونکہ زبانی دعا تو دے نہیں سکتا، تو مائک میں ریکارڈنگ والی دعا چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ تمہارے جان میں برکت دے، مال میں برکت دے، گھر میں برکت دے، تمہارے اولاد میں برکت دے، تمہارے مال میں برکت دے، تمہارے کام میں برکت دے، تمہارے سامان میں برکت دے، تمہاری دکان میں برکت، سب چل رہا ہوتا ہے۔ ساری برکت تو ہی لے کے جا رہا ہے بھائی۔ ایک محلے میں راؤنڈ مارنے کے بعد 60 ہزار روپے اس کے پاس تو ہو گیا۔
اب جو مسلمان ایسے غریب اور فقیر کو زکات دیں گے، جو 60,000 آلریڈی فل کر چکا ہے، ان کی زکات نہیں ادا ہوگی. جو لے رہا ہے وہ تو گنہگار ہوگا ہی، لیکن جو دے رہے ہیں ان کی زکات نہیں ادا ہو رہی ہے. اس لیے اسلامی اعتبار سے جو 60,000 کو فل کر جاتے ہیں وہ مالدار ہے، وہ زکات نہیں لے سکتے. ان کو زکات دیں گے، زکات نہیں ادا ہوگی. اس لیے آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے، یہ حقیقی معنی میں غریب ہے. اب آپ پوچھیں گے مفتی صاحب کیسے پوچھوں، اچھا نہیں لگتا ہے یار. کیا ہر غریب سے میں پوچھوں کیا جا کر تیرے پاس 60,000 ہے کیا؟ اچھا نہیں لگتا نا یہ. تو پھر آپ تحقیق کریں گے، ایسے غریب بچے کو، ایسے غریب لوگوں کو تلاش کریں گے پہلے سے. ایسا نہیں کہ رمضان آیا تو رمضان کے اندر ہی آپ غریب کو تلاش کریں. میرا تو ماننا یہ ہے کہ رمضان سے پہلے مدرسے کے بچے ہیں یا کسی اسکول یا کالج میں پڑھنے والا کوئی بچہ ہے، آپ اپنے علاقے کے باہر نکلیے، سفر کیجئے. آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے یار وہ خاندان غریب ہے، وہ لڑکا غریب ہے، وہ لڑکی غریب ہے، پہلے سے دماغ میں ہونا چاہیے آپ کے، تاکہ آپ کو انتظار ہو کہ یار رمضان آئے گا تو میں اپنی زکات نکالوں گا اور اس کو دوں گا. یا اگر آپ کو دینا بھی تھوڑا بہت، آپ تحریک کیجئے، کانٹیکٹ کیجئے، پتہ کیجئے. آپ تو چاہتے ہیں کہ میری زکات بھی نکل جائے سوئے سوئے اور میں کسی کو دے دوں، میرے ابا کو، میرے بھائی کو جا کے زکات نکال دے. اتنی ایزلی کیوں زکات کو بنا رہے ہو یار؟ زکات تھوڑی اہمیت کے ساتھ دیجئے نا، مستحق کو دیجئے نا. آپ تھوڑا پتہ کیجئے نا کہ کون مستحق ہے زکات کا، اس کو دیجئے نا. آپ کے گھر پہ آگے دروازے پہ وہ روزانہ سب لوگ جھولی بھر رہے ہیں 60-70 ہزار کے، وہ مالک آپ کی زکات تھوڑی نا ادا ہو رہی ہے. اس لیے کئی لوگوں کا مال پاک ہی نہیں ہوتا ہے. بولتے ہیں یار ہم نے تو اپنے مال کی زکات نکال دی، ہمارا مال ہی نہیں پاک ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مال آپ کا پاک نہیں ہو رہا تو برکت نہیں آ رہی ہے. جب زکات ہی نہیں صحیح ادا ہو رہی تو مال پاک ہی نہیں ہو رہا ہے. جب مال پاک نہیں ہو رہا تو پھر آپ کے مال میں برکت نہیں ہو، مال خبیث کا خبیث ہی رہ جا رہا ہے. تو اس میں وہ لوگ جو لوگ احتیاط ہی نہیں کرتے دینے میں، وہ بھی قابل پکڑ ہیں. اور لیکن جو لوگ دھاندلی کر رہے ہیں وہ تو برابر لٹکائے جائیں گے کل قیامت میں، برابر لٹکائے جائیں گے. اور آج کل ایسے لوگوں کا ریشو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے جو دھاندلی کر رہے ہیں، ٹوپی کرتا پیجامہ پہن کر آ جا رہے ہیں. معاف کیجیے گا نان مسلم بھائیوں، آپ کو برا لگے گا، لیکن یار رمضان کے اندر آپ لوگ نقاب پہن کے زکات بھی مانگ رہے ہو. مطلب اسلام آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، آپ اسلام فوبس ہو. ایکس مسلم ہو، تم کو تو برا لگے تو بھی تم کو بولوں گا. مطلب آپ کو مزید ہی ملی ہے. بہت کم وہ مسلمان ہوں گے کہ جو سادھو اردو کا بھیش یا ہولیا اپنا کر جاتے ہیں کسی مندر میں یا کمبھ کے میلے میں. بہت کم، اکا دکا لوگ پکڑے گئے ہوں گے، بہت ریئر. لیکن یہ تو عام ہو گیا ہے. نان مسلم بھائی ہو، ایکس مسلم ہو، تمہارا تو یہ دھندا ہو گیا ہے یار. تم تو یہ دیکھ رہے ہو رمضان کا مہینہ آیا، جمعہ آیا، واہ واہ نقاب پہن کر آ گیا ہمارے اندر، دھاندلی کر رہے ہو. یا تمہارے لیے اسلام صحیح نہیں ہے، ہم لوگ تو کیا ہے تمہارے نزدیک صحیح نہیں ہے. اگر آپ اس طرح آؤ گے نا ہندو بن کے بھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے. مسلمان الحمدللہ بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں. وہ مسجد کے باہر بیٹھنے والی ہندو عورتوں کو بھی مدد کرتے ہیں للہ پیسے سے. ہماری مسجد، ساری مسجد ایسی ہیں کہ جہاں پر رمضان کے مبارک مہینے میں ہندو عورتیں اپنی لباس کے ساتھ آتی ہیں، ساڑی کے ساتھ آتی ہیں، کھڑی رہتی ہیں، سارے انسان ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس دونوں سیکشن ہیں، للہ مال بھی ہوتا ہے، صدقہ بھی ہوتا ہے، زکات بھی ہوتا ہے. تو ہم زکات مسلمانوں کو دیتے ہیں، لیکن نان مسلموں کو ہم اپنے پیسے سے مدد بھی کرتے ہیں. تو مدد کرنے کے لیے مسلمان ماشاءاللہ الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں. لیکن مدد لینے کے لیے چور مت بنیے نا. آپ مدد لینے کے لیے آپ بھیش بدل رہے ہیں، پھر آپ کو کپڑا اتار کے چیک کیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ تو مسلمان نہیں ہیں. چلیے تو ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں پہلے کہ زکات یعنی معاشرے میں دو طبقے ہیں. ایک تو یہ جو مالدار ہیں، اور نمبر 2 پر وہ ہیں کہ جو فقراء کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی جو زکات لے سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہے کہ پہلا طبقہ جو اپر کلاس ہے، جس کے پاس زکات کا جو کرائٹیریا وہ فل ہو جاتا ہے، جو صاحب نصاب بن جاتا ہے، زکات کا سلیبس جس کے پاس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو آج کے اعتبار سے 613 گرام اگر چاندی کی قیمت اس کے پاس ہے تو پھر اس کو زکات دینی ہے، مطلب اس پر زکات فرض ہے اگر سال گزر گیا ہو. اور دوسرا وہ طبقہ جو لوور کلاس میں آتا ہے، یعنی جن کے پاس 60,000 یعنی 613 گرام چاندی کے بقدر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ لوور کلاس میں آ جاتے ہیں. اب ان کو اوپر زکات لینا ہے دینا نہیں ہے. ہم میں سے اکثر وہ لوگ ہوں گے جو زکات لینے کی کنڈیشن میں ہوں گے، اور بہت سے وہ لوگ ہوں گے جو زکات دینے کی کنڈیشن میں ہوں گے. لیکن یاد رکھیے گا، ایک اور مسئلہ کلیئر کرتا چلوں، زکات دینے والے جو کنڈیشن میں لوگ ہیں
یہ بہت ممکن ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے والی کنڈیشن میں بھی آ جائے. ایک آدمی ہے وہ زکوٰۃ دے رہا تھا کئی سالوں سے، لاکھ روپے سے 70,000 روپے اس کے پاس ہمیشہ ہوتے تھے، لیکن ایک سال وہ آیا کہ وہ زکوٰۃ لینے کی کنڈیشن میں آ گیا. جس طرح یہ پاسبل ہے کہ زکوٰۃ دینے والی کنڈیشن والے زکوٰۃ لینے والی کنڈیشن میں آ سکتے ہیں، سیم یہ بھی پاسبل ہے نا کہ جو زکوٰۃ لینے والے وہ دینے والے کنڈیشن میں آ جائے. تو ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے کہ جو زکوٰۃ لینے والے وہ دینے والی کنڈیشن میں بھی آ سکتے ہیں؟ جس طرح دینے والا لینے والے کنڈیشن میں آ سکتا ہے تو لینے والے دینے والے کنڈیشن میں بھی آ سکتے ہیں. لیکن مجال ہے کہ جو لینے والے وہی آ کر بولے کہ نہیں اب تو ہمیں نہیں لینا ہے، ہم تو زکوٰۃ کے مالک ہو گئے، اب تو ہم زکوٰۃ دیں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. میٹھا میٹھا ہب ہب. یہ تو بہت لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور پھر ان کے پاس ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جس میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن وہ کسی سے زکوٰۃ لیتے نہیں ہیں. لیکن یہ بہت کم لوگ معاشرے میں پائے جا رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ لے رہے ہیں، اس کے وہاں سے 10,000 مل گیا، وہاں سے 20,000 مل گیا، کوئی سامنے آ کر نہیں بول رہا کہ مجھے زکوٰۃ مت دو، میرے پاس آلریڈی زکوٰۃ کے پیسے ہیں، مطلب 60,000 میرا کروس کر چکا ہے. کوئی نہیں منع کر رہا ہے. اگر کوئی اس میں انصاف نہیں کرتے یہ سب گنہگار ہوں گے، ان سب کی پکڑ اللہ کے وہاں ہوگی. ان سب کے گلے میں جو ہے یہی جو مال ہے یہ آگ بنا کر توک بنا کر ڈالا جائے گا. اتنے بے شرم لوگ ہیں اسلام کے نام پر زکوٰۃ کے نام پر ہڑپ رہے ہیں. مدارس مکاتب آرگنائزیشن جتنی بھی ہیں، کوئی آرگنائزیشن یہ نہیں بولتی ہے، بڑے بڑے اکابر بڑے بڑے عالم بڑے بڑے لوگوں کی آرگنائزیشن زکوٰۃ کے نام پر چندہ جمع کر رہے ہیں. آپ یہ بولنے کی آپ کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہمارا کرائٹیریا 60 لاکھ کا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ کیسے پاسبل ہے؟ انڈیا کے اندر اتنے سارے لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کو دل سے زکوٰۃ دیتے ہیں اپنی. یہ تو آپ آ کر بولتے ہو ہمارا خرچہ 60 لاکھ ہے، ہمارا خرچہ 70 لاکھ ہے، ہمارا خرچہ 80 لاکھ ہے، ہمارا خرچہ 2 کروڑ ہے، ہمارا خرچہ 3 کروڑ ہے. لیکن کوئی دوسرے سال آ کر یہ نہیں بولتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا خرچہ 2 کروڑ تھا تو 2 کروڑ زکوٰۃ آئی تو وہ ادا ہو گئی، یا 2 کروڑ سے کم آئی تھی تو ہم نے اپنا پیسہ لگایا. لکھ کر دیتا ہوں، لکھ کر. اس وقت جتنی آرگنائزیشن یا جو بھی زکوٰۃ کے نام پر بڑے بڑے جو ہے وہ فاؤنڈیشن چل رہے ہیں، زکوٰۃ سے زیادہ ان کے کرائٹیریا سے زیادہ پیسہ ان کو ملتا ہے. لیکن مجال ہے کہ وہ پبلک میں آ کر یہ بولے کہ آپ نے ہمارے کرائٹیریا سے زیادہ زکوٰۃ دے دی ہے تو اب آپ کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ اب ہمیں مت دیجیے زکوٰۃ، بس کیجیے. مثال کے طور پر کسی آرگنائزیشن کا کرائٹیریا کیا ہے؟ 60 لاکھ روپیہ ہے، 70 لاکھ روپیہ ہے، مت 70 لاکھ میں وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اسی سے کرتے ہیں. بھائی آپ کا کرائٹیریا فیل ہو گیا نا. اب 70 لاکھ روپے تو آپ بچوں کو دے دو گے جو مستحق ہے، اس سے زیادہ آپ کے پاس جو پیسے آ رہے کس کو دو گے آپ؟ مثال کے طور پر میرے پاس 2 آدمی ہیں، دونوں مستحق ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے 1,20,000 کی ضرورت ہے، ایک کو 60,000 دوں گا، ایک کو 60,000 دوں گا. جب میرے پاس 1,20,000 آئے تو میں نے 2 کو دے دیا. اب اس سے زیادہ جو آئے گا میں کس کو دوں گا؟ اگر اس سے زیادہ آ رہا اور میں رکھ رہا ہوں تو ان لوگوں کی زکوٰۃ ہی نہیں ادا ہو رہی ہے. اس لیے جتنی آرگنائزیشن ہیں، جتنے بھی مکاتب مدارس ہیں، ان کو آ کر فرنٹ پر یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے مدرسے کی یا مکاتب کی یا آرگنائزیشن کی زکوٰۃ اتنی ہوتی تھی پچھلے سال اور اتنے لوگوں کی ادا ہوئی، ورنہ پتا چلا کہ 5 لاکھ کی ضرورت تھی، 15 لاکھ آپ کو مل گیا ہے. تو 5 لاکھ کی جب ضرورت تھی 15 لاکھ مل جائے گا تو 10 لاکھ تو بچ گیا، اور یہ 10 لاکھ تو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اور وہ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں ادا ہوا؟ مطلب جب ضرورت مند ہی نہیں بچے تو ضرورت مند کو زکوٰۃ دی نہیں گئی. جب زکوٰۃ دی نہیں گئی تو پچھلے سال کی زکوٰۃ تو بھی پینڈنگ میں ہے، اور نئے سال کی آپ زکوٰۃ واپس سے آ کے لے رہے ہو، تو ماشاءاللہ پینڈنگ میں پینڈنگ چلے جا رہا ہے. تو جن لوگوں نے اپنی زکوٰۃ کے پیسے دیے ان کو تو 15 سال سے زکوٰۃ ہی نہیں ادا ہو رہی ہے. تو تمہاری پکڑ ہوگی نہیں ہوگی؟ تمہارے زکوٰۃ لینے کی وجہ سے کئی لوگوں کی زکوٰتیں اٹکی ہوئی ہے، ان کے مال نہیں پاک ہو رہے ہیں. میں نے کسی کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا، اگر وہ میری زکوٰۃ دے گا ہی نہیں مستحق کو، جو حقدار ہے زکوٰۃ لینے کا، اس کو اگر ہم پیسہ دیں گے ہی نہیں، ہماری زکوٰۃ ہی نہیں ادا ہوگی. جب مستحق کو ہمارا پیسہ پہنچے گا تب ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی. یہی وجہ ہے کہ کئی لوگوں کے مستحق تک پیسے پہنچ ہی نہیں پا رہے. اس لیے میری اپیل ہے، گزارش ہے ان تمام آرگنائزیشن سے، مکاتب اور مدارس سے، کہ اللہ کے واسطے اپنا نصاب، اپنا حساب کلیئر کریں، صاف اور شفاف رکھیں. آپ آ کر یہ تو ڈیمانڈ کرتے ہو، یہ تو بولتے ہو 60,000 خرچہ ہے، 70,000 خرچہ ہے. یہ بولنے کیوں نانی مر جاتی ہے کہ آپ آئندہ سال آ کر یہ بولیں کہ 60 لاکھ کا خرچہ تھا، 50 لاکھ روپے ہماری زکوٰۃ ملی ہمیں، اور 10 لاکھ روپے ہم نے خود سے لگایا.
اور اگر زیادہ زکات ملتی ہے وہ بھی بتائیے کہ 60 لاکھ خرچہ تھا 70 لاکھ ہمیں مل گئی، تو جو 10 لاکھ ہمیں ایکسٹرا مل گئے تو ہم نے 10 لاکھ ایکسٹرا ہم نے اپنے مدرسے کے علاوہ دوسرے مدرسوں کے بچوں کی ہیلپ کی ہے، ہم نے اپنے مدرسوں کے علاوہ دوسری آرگنائزیشن کی مدد کی ہے۔ ایک آرگنائزیشن 10 کروڑ روپیہ لے رہی ہے، لیکن اس آرگنائزیشن کو 20 کروڑ اگر مل جا رہا ہے تو وہ اس آرگنائزیشن کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ یہ بتائے پبلک میں آ کر کہ آپ نے ہماری ہیلپ کی 10 کروڑ سے، ہماری ضرورت 10 کروڑ کی تھی، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ایکسٹرا آ گیا ہے، ہم نے ان ایکسٹرا پیسے کو دوسری آرگنائزیشن کو دے دیا ہے تاکہ دوسری آرگنائزیشن آپ کی زکات ادا کر لے۔ ایسا ہو رہا ہے؟ مدرسے کے اندر کمیٹی بنی ہوئی ہے، مکاتب میں کمیٹی بنی ہوئی ہے، مسجدوں میں زکات لینے کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، بڑے بڑے آرگنائزیشن چل رہے ہیں، صرف حل میں مزید صرف مالوں کو ہڑپا جا رہا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں لوگوں کے مالوں کو لوٹا جا رہا ہے صرف غلط طریقے سے۔ بالکل زکات لینے کے لیے مسجد میں آپ آئیے، مسجد کی کمیٹی بننی چاہیے، مدرسے کی کمیٹی بننی چاہیے، آرگنائزیشن بننا چاہیے، کوئی پرابلم نہیں اس کے اندر، لیکن آپ حساب میں بہت زیادہ چوری کر رہے ہیں۔ کیوں چوری کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آج کے زمانے میں لوگ اتنا زیادہ زکات دیتے ہیں، اتنے زیادہ خیرات کرتے ہیں جس کا کوئی حساب آپ نہیں رکھ رہے ہو، صرف رسید بنا کر نام کی دے کے چلے جاتے ہو آپ۔ آئندہ سال آ کر یہ حساب کیوں نہیں دیتے کہ جتنا آپ نے دیا تھا تو ہماری ضرورت سے کم دیا یا زیادہ دیا ہے؟ یہ فرض بنتا ہے ہر مدارس مکاتب آرگنائزیشن کے اوپر کہ ان کا جو حساب تھا، ان کا جو کرائیٹیریا تھا، اگر اس سے کم ملا ہے تو بتائے کہ کم ملا اور ہم نے ایکسٹرا اپنی طرف سے بچوں کی مدد کی ہے، اور اگر زیادہ ملا ہے تو یہ آ کر بتائے کہ زیادہ ملا ہے تو ہم نے وہ جو ایکسٹرا تھا اس کو اس طریقے سے دوسرے لوگوں کو دے دیا ہے۔ یا ایک آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن کی مدد نہیں کر سکتی ہے؟ یہ حرام ہے۔ عجیب حال ہے، ایک مدرسہ ہے اس کے پاس زیادہ پیسہ آ جا رہا ہے، دوسرے مدرسے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں، ان کو ضرورت ہے، تو ایک مدرسہ دوسرے مدرسے کی ہیلپ نہیں کر رہا ہے، ایک آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن کی ہیلپ ہی نہیں کر رہی۔ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ بہت سے مدرسے وہ ہوں گے جن کے اندر 60 لاکھ کی ضرورت ہوگی، ان کو 10 کروڑ مل چکے ہوں گے۔ تو بھائی آپ ایسے مدرسے کو دیکھیے جو مستحق، ان کو دے دیجیے تاکہ آپ کی زکات ان لوگوں کی زکات ادا ہو جائے۔ اس میں بہت کمی کوتاہی پائی جا رہی ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک مدرسے کو 500 روپیہ دیا تھا تو دوسرے سال اسی کو دیں۔ یہ بھی عجیب حال ہے، آپ لوگوں کا پکڑ لیتے ہو گردن، نہیں رسید کٹوانی آپ نے، ہم کو نہیں دینا ہے، مجھے تمہارے کو، مجھے کسی اور مدرسے کو دینا ہے۔ تمہارے مدرسے کو اس سال دیا، دوسرے مدرسے کو دینا ہے، تمہارے آرگنائزیشن کو اس سال دیا، دوسرے آرگنائزیشن کو مجھے دینا ہے۔ کیا یہ کیا تماشا ہے کہ آپ نے پچھلے سال دیا تو اس سال بھی دے؟ تو کیا جو آدمی نے پچھلے سال آپ کو زکات دی تھی، کیا اس کی یہ کنڈیشن ہے اس سال کی وہ زکات دے کے نہ دے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ آ گئے ہیں اپنی رسید وصول کرنے کے لیے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اسلامک طریقہ نہیں ہے۔ آپ آئے ہیں مسجد میں اعلان کر رہے ہیں اور یہ کہیے کہ بھائی جو مستحق حضرات ہے، ایک مستحق ادارہ ہے، ایک مستحق آرگنائزیشن ہے، آپ دے سکتے ہو۔ گھر گھر پہنچ جا رہے ہیں، رسید لے کے پہنچ جا رہے ہیں، 500 کی رسید پھڑوائی تھی، 1000 کی رسید پھڑوائی تھی، ارے 1000 کی پھڑوائی تھی، نہیں پھڑوانا ہے، 200 کر کے 4 مدرسے کو اور دینا ہے، نہیں دینا ہے آپ کو 1000۔ تو کیا زبردستی ہے یہ سب طریقہ چھوڑیے آپ لوگ۔ اور سب عالم اور مفتیوں کا ایسا کر رہے ہیں آپ لوگ، عالم ہیں، مفتی ہیں، جو مدرسہ بھیج رہا ہے وہ مدرسے بڑے بڑے علماء اور حفاظ کو نکال رہے ہیں۔ یار زکات کے معاملے میں اتنی بڑی کوتاہی! چلیے، تو ہم یہ جان رہے تھے کہ انسانی معاشرے کے اندر 2 طبقے پائے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی کلاس لگ گئی، آگے بھی انشاءاللہ لگائی جائے گی تھوڑی سی۔ اچھا نہیں لگتا بولتے ہوئے، ہمارا ہی طبقہ ہے، لیکن کیا کریں، سمجھ جائے تو اچھی چیز ہے۔ مصرف زکات آپ کے سامنے کچھ اور بھی ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ کن کن کو زکات ہم دے سکتے ہیں، کون کون زکات دے گا یہ بھی پتہ چل گیا، کن کن کو دے سکتے وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ تھوڑا سا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کن کن کو بالکل بھی نہیں دے سکتے۔ یہ تو ہم نے جان لیا نا کن کن کو دے سکتے ہیں، اور جن جن کو ہم زکات دے سکتے ہیں ان کے اندر بھی میں نے بتا دیا آج کے زمانے میں 4 قسم کے لوگ ہی پائے جاتے ہیں۔ فقیر ہے، مسکین ہے، قرض دار ہے، اور نمبر 4 پر ایسا مسافر جو غریب ہو گیا، وہ فقیر ہو گیا، مطلب لکھا ہو گیا۔ ہمارے وہاں لکھا جو زبان ہے اس کو بولا جاتا ہے کہ جس کے پاس پیسے اور پھر وہ پیسہ چلا گیا اس کو لکھا بولتے ہیں۔ تو لکھا 2 طرح سے بولا جاتا ہے گجرات میں۔ ایک تو اس کو لکھا بولتے ہیں جو ہاتھ میں چین اون پہنتا ہے، کان میں بالی پہنتا ہے، گلے میں چین پہنتا ہے، ہاتھ میں بریسلیٹ پہنتا ہے، اس کو لکھا بولتے ہیں۔ تو لکھو چھے، تو اکھو لکھو چھے۔ اور دوسرا لکھا اس کو بولتے ہیں
کہ جس کے پاس پیسہ اور وہ پیسہ اس کے پاس چلا گیا، بہت ہوشیاری مارتا ہوں، میرے پاس تو بہت پیسے، لیکن اچانک سے ایسی مصیبت آئی کہ پیسے سارے چلے گئے، اس کو بھی لکھا بولتے ہیں. تو میں یہاں جو لکھا بول رہا ہوں اس کنڈیشن، اس سینس میں بول رہا ہوں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ورنہ وہ لکھے نہیں ہے جو مارکیٹ میں چین پہنتے ہیں، گلے میں کان میں بالی پہنتے ہیں اور ہاتھ میں بریسلیٹ پہنتے ہیں، گھما رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی لکھا بولا جاتا ہے. وہ لکھے نہیں مراد ہیں. مصرف زکات، تھوڑی سی اسکرین یہاں سے بڑی کرتا ہوں میں، پی پی ٹی. غیر مسلم نہیں ہونا چاہیے، کوئی غیر مسلم ہے اس کو ہم زکات نہیں دے سکتے. ہاں ان کو صدقات دے سکتے ہیں، للہ دے سکتے ہیں. اس لیے کسی نان مسلم کو آ کے اشکال نہیں کرنا چاہیے کیا مفتی صاحب کیا اسلام میں تو ہم کو زکات نہیں دے رہے ہیں یار، ہم کو سائڈ کر دیا، اسلام تو کیسا ہے. نان مسلم بھائیو یہ بات ہمیں کبھی مت کہنا، آپ لوگ ایکس مسلم ہو تم تو کبھی مت کہنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے سب سے زیادہ خرچ کرنے والی جماعت ہی مسلمانوں کی ہے. تمہارے وہاں تو کوئی ایسی تنظیمی نظامی نہیں ہے، تمہارے وہاں تو تمہیں صرف مسجدوں مندروں کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے، باباؤں کے نام پر لوٹا جا رہا ہے. مسلمانوں کو بھی لوٹا جا رہا ہے، لیکن بہت سے مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے طور پر زکات صدقات دیتے ہیں ماشاءاللہ. تو اس میں آپ ہم سے آگے نہیں بڑھ پاؤ گے، چیلنج لگا لو دینے کے معاملے میں. اس لیے ہم سے یہ مت بولنا کہ مسلمان تو نان مسلم کو نہیں دیتے. مسلمان نان مسلم کو زکات نہیں دیتے ہیں، پیسہ نہیں دیتے ایسا نہیں ہے، پیسہ دیتے ہیں. 50 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان آپ کو مل جائیں گے. ہر گلی میں ایسا مسلمان مل جائے گا آپ کو جو نان مسلم کی مدد کرتا ہے. اس لیے ہمیں یہ آ کر کبھی مت بولنا کہ مسلمان نان مسلم کو نہیں دیتے ہیں. یہ آج کل کے جو ایکس مسلم اور ایتھیس ہیں ان کو جو رونا لگا رہتا ہے مسلمان تو زکات نہیں دیتے. میرے بھائی زکات نہیں دیتے ہیں، پیسہ نہیں دیتے ہیں، یہ نہیں ہے. زکات اور پیسے میں فرق ہوتا ہے. زکات ایک اسلامی فرائض ہے، تو اسلامی فرائض کی ایک کنڈیشن میں ادا ہوگا، وہ مسلمان کو دینے سے ادا ہوگا. تو آپ سلوگن جو دے رہے ہو وہ غلط دے رہے ہو کہ مسلمان تو زکات نہیں دیتے نان مسلموں کو. کیا مسلمان پیسہ نہیں دیتے نان مسلموں کو؟ کیا مسلمان پیسے سے اور سامان سے ہیلپ نہیں کرتے نان مسلموں کی؟ یہ بات ہے. تو اصل تو یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا مسلمان یا اسلام کے اندر کسی نان مسلم کی ہیلپ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ جائز ہے، بلکہ ثواب ہے. بچہ ادنا سے ادنا مسلمان، جو چھوٹا چھوٹا بچہ یا بچی بھی ہوتی ہے نا مسلمان کے گھروں میں، وہ بھی پیسہ دیتے ہیں، ان کو بھی ماں باپ یہ سکھاتے جا بیٹا پیسہ دے، ہیلپ کر ہر کسی کی. تو ہیومینٹی ہمیں مت سکھانے آنا. ہیومینٹی تو ایک جسم کے اندر بھری ہوئی ہے، وہ آپ کے اندر تو ہیومنسٹ بننے کے بعد بھی نہیں آتی ہوگی. یہ جتنے اپنے آپ کو ہیومنسٹ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے ہیومنسٹ، 1 روپیہ نہیں نکلتا ہوگا. ایکس مسلم جب اپنے آپ کو ہیومنسٹ کہتے ہیں تو ان سے یہ سوال ہوتا ہوگا، ہمارا ہوتا ہے کہ چلو ہمارے اوپر تو تمہارا یہ آبجیکشن ہو گیا کہ مسلمان نان مسلم کی مدد نہیں کرتے، حالانکہ یہ غلط ہے تمہارا آبجیکشن. مسلمان تو نان مسلم کی اپنے پیسے سے مدد بھی کرتے ہیں، للہ سے مدد بھی کرتے ہیں. زکات ایک ہمارا اسلامی فریضہ ہے، ہم وہ اسلامی فریضہ جو اسلام کا رولز ہے کہ مسلمانوں کو دینا، اس کے اعتبار سے ادا کرتے ہیں. ان ایکس مسلموں سے سوال ہے، پہلی بات ہے کہ ایکس مسلم ہم تمہارے پیسے کے محتاج نہیں ہیں، لیکن تم سے ہمارا یہ سوال ہے کہ تم تو اپنے آپ کو ہیومنسٹ کہتے ہو نا، تو ہیومنسٹ ہونے کے اعتبار سے آپ کو تو سب کی مدد کرنی چاہیے نا. کون سے مسلمان کی مدد کی تم نے؟ تمہارے وہاں تو یہ ویڈیو سامنے آتی ہے کہ جے شری رام بولو، جے شری رام نہیں بولو گے تو کھانا نہیں ملے گا. مسلمان عورتوں کو لائن میں سے ہٹا دیا جاتا ہے. اس بیس پر تم دکانوں کو سائڈ کر دیتے ہو کہ یہ مسلمان ہے. تم تو اس بیس پر مسلمان کو پیسہ بھی نہیں دیتے ہو کہ یہ مسلمان ہے. تم اس بیس پر تو اس کے بہت سے راستے کو روک دیتے ہو. تو بے شرمو، بے حیاؤ، ایکس مسلموں، یہ جو ٹائٹل لگا لے نا کہ ہم ہیومنسٹ ہیں، تو ہیومنسٹ ہونے کے ناطے تمہیں تو ہر انسان کی مدد کرنی چاہیے. تمہارے سامنے مسلمان اور نان مسلم میں فرق تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ فرق تو تم ہی کر رہے ہوتے ہو. اس لیے یہ ہمیں مت سکھانے آنا کوئی بھی کہ ہم پیسہ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں. ہمیں بولنے کی عادت نہیں ہے، دکھانے کی عادت نہیں ہے. وہ جو بھی ویڈیو دکھ رہی ہوتی ہے وہ ان مسلمانوں کی دکھ رہی ہوتی ہے تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے کہ مسلمان دے رہے ہیں. اس لیے جو ویڈیو بناتے ہیں پیسہ دیتے ہوئے اچھے ہیں وہ مسلمان، ان پر میں کریٹیسائز نہیں کرتا ہوں. بھائی وہ خدمت تو کر رہے ہیں، کم سے کم موٹیویٹ کر رہے ہیں، کم سے کم یہ تو بتا رہے ہیں کہ دے رہے ہیں ہم. ورنہ اگر یہ ویڈیو نہیں ہوتی تو آج کل یہ لوگ سمجھتے کہ مسلمان خالی لے ہی رہے ہیں. جہاں مستحق مسلمان لینے والے وہاں دینے والے ڈبل ہے. الحمدللہ ہر طبقے کو مدد کر رہے ہیں، اور اس کی مثال کورونا ہے. چاہے ایکس مسلم ہو، نان مسلم ہو، ایتھیس ہو، سب کو الحمدللہ مدد کا جذبہ رکھتا ہے ہر مسلمان. تو کس کی مدد کیسے کرنی وہ مت سکھانا. ہمیں الحمدللہ اسلام نے، قرآن نے سکھا دیا ہے ہر انسان کی ہمیں مدد کرنی ہے، جو انسان جس پریشانی کے اندر بھی ہے. تو ہم مدد بھی اسلام کے اعتبار سے ہی کرتے ہیں.
اسلام نے کہا ہے کہ جو نان مسلم ہیں، جو ہاشمی خاندان کے ہیں، ان کو آپ کو للہ دینا ہے، ان کو آپ کو صدقات خیرات نہیں دینا ہے. تو پھر ہم ان کی صدقات خیرات سے، زکات سے نہیں مدد کرتے ہیں، صدقات سے اور ان کی للہ سے مدد کرتے ہیں. ہمارے پاس دونوں آپشن ہیں. لیکن تم نان مسلم ہو، تم ایکس مسلم ہو، تو ہمارے پاس تو کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے. خالی اسلامو فوبس ہو، آپ کے نام کے آگے پیچھے ہیومنسٹ لگا لیے، 1 روپے تو خود نکل نہیں رہا ہے، لوگوں کی سپر چیٹ خود ہڑپ رہے ہو. تو زکات کس کس کو بالکل نہیں دے سکتے ہیں؟ غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے ہیں زکات. نمبر 2 پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو خاندان سے یعنی ہاشمی سید، ان کو نہیں دے سکتے ہیں زکات. پیسہ دے سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں، زکات نہیں دے سکتے. یہ مائنڈ میں رکھنا، ورنہ یہاں مکسنگ کرنے کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. نمبر 3 پر زکات دینے والے کا قریبی رشتہ دار یا قریبی تعلق دار نہ ہو. قریبی رشتہ دار اور قریبی تعلق دار میں کون آ رہا ہے سمجھا رہا ہوں. مثال کے طور پر جن سے انسان پیدا ہوا ہے، جس کو اصول بولا جاتا ہے، والد ہے، والدہ ہے، دادا دادی ہے، یہ اوپر کا جو اصول ہے ہمارا، اس کو زکات نہیں دے سکتے. اور قریبی تعلق دار یعنی جو فروع میں آنے والے لوگ ہیں، میاں بیوی ہو گئے، ان کو آپس میں زکات نہیں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھائی بہن کو زکات دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، پھپھو کو دے سکتے ہیں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اپنی خالہ کو دے سکتے ہیں، اپنی پھپھو کو دے سکتے ہیں. بالکل دے سکتے ہیں، اپنے بھائی کو بالکل دے سکتے ہیں. آپ کا بھائی مستحق ہے، آپ کی بہن مستحق ہے، آپ کے چچا مستحق ہے، آپ کی چچی مستحق ہے، آپ کے پھوپھو مستحق ہے، آپ کی خالہ مستحق ہے، بالکل دے سکتے ہیں. زکات کے اندر آپ کو کرنا بھی یہی چاہیے. سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھنا چاہیے کون مستحق، اس کو دیں. پھر محلے میں دیکھنا چاہیے کون مستحق، اس کو دیں. پھر محلے کے باہر دیکھنا چاہیے کون ہے. آپ بڑے بڑے انڈیا سے باہر زکات دے رہے ہو، لنڈن امریکہ میں، آپ کے بازو میں ایک آدمی مستحق، اس کو دو نا یار. آپ کے خاندان میں کوئی مستحق، اس کی ہیلپ کرو نا، اپنی خالہ ماموں چاچو کی. اگر وہ مستحق ہے تو زکات دیجیے نا ان کو. آپ غریب ڈھونڈ رہے ہو، مدرسے کے بچے کو ڈھونڈ رہے ہو، مسجد میں جا کے غریب عورت اور آدمی کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کے خاندان میں 50 ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں، دیجیے نا ان کو. ڈبل ثواب ہے. ایک تو رشتہ داری نبھانے کا ثواب ہے، اور ایک زکات دینے کا ثواب ہے. اور زکات کو زکات بول کے دینا بھی نہیں ہے. آپ بولیں گے اچھا نہیں لگتا ہے یار، وہ لیتے نہیں اپنے لوگ. تو کون بول رہا ہے زکات بول کے دیں؟ آپ ہدیہ بول کے دے دیں، یا یوں بول کے دے رکھ رہے آپ. رمضان میں دو گے تو لوگوں کو ڈاؤٹ تو ہو گئی، ارے یار یہ زکات ہی دے رہا ہے، رمضان سے پہلے دے دو، رمضان کے بعد دے دو اگر زکات دینی ہے تو. تو اس لیے اگر آپ کی زکات 2-5 ہزار روپے نکلتی ہے تو کچھ رمضان سے پہلے دے دو، کچھ رمضان کے بعد دے دو، اور 400-500 روپیہ جو مستحق آ رہے ہیں مسجد میں ان کو دے دو. ہر طریقے سے آپ زکات نکال سکتے ہو. ایک مال ایک ہی آدمی کو مت دو نا. اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے تو رمضان میں مت دو، رمضان سے پہلے ہیلپ کر دو تاکہ وہ رمضان اچھے سے گزارے، عید اچھے سے گزار لے، تاکہ ان کو شک بھی نہ ہو کہ زکات دیا جا رہا ہے. اور غریب وغیرہ کو دینا تو چونکہ وہ لینے کے لیے آتے تو ان کو آپ دے سکتے ہو. ان کو کوئی حرج، ان کو کوئی شرم بھی نہیں ہے، مطلب شرماتے بھی نہیں ہے، اللہ کا شکر بھی ہے. ورنہ لوگ اگر بولے ہم زکات نہیں لیں گے تو ہماری زکات کہاں ادا ہوگی. اس طریقے سے سارے راستے موجود ہیں. اگر دینا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، نہیں دینا ہے تو بہانے ہزار ہے.